ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 166ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم دو آیتیں یعنی آیت نمبر 198 اور 199 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی اور اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی اور اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو شخص بھی تجارت کرے یا اجرت پر کام کرے اور روزی کے اسباب و وسائل تلاش کرے، اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے۔ وہ اپنی جد و جہد سے اپنے لیے رزق فراہم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے، اور اس تلاش کے نتیجے میں اللہ اسے اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ یہ احسان مومن کے دل میں جاگزی ہو جائے تو فی الواقع اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا یہ عمل حج کی عبادت کے جس میں توجہ الی اللہ ہوتی ہے منافی نہیں ہوتا۔ اسلام مومن کے دل میں احساس پیدا کرنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے عمل کرے، اپنی سرگرمیاں جاری رکھے، کیونکہ اس احساس کے نتیجے میں اس کی ہر حرکت عبادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرْفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا کے معنی آتے ہیں پس جب، افضتم کے معنی آتے ہیں لوٹو تم یا چلو تم، پھر جاؤ تم، گروہ در گروہ چلو تم۔ اصطلاح میں عرفات سے مزدلفہ جانے کو کہتے ہیں۔ من کے معنی آتے ہیں من عرفات، عرفات سے۔ فذکر اللہ کے معنی اگر کریں گے تو اللہ کو یاد کرو۔ عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عرفات مکہ معظمہ سے جو سڑک مشرق کی جانب طائف کو جاتی ہے، اس پر مکے سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر کئی میل کے رقبے کا ایک لمبا چوڑا میدان پڑتا ہے، اور اس کا نام عرفات ہے۔ اسی نام کی پہاڑی اس میدان میں ہے جسے جبل عرفات یا جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ المشعر الحرام، مشعر کے لفظی معنی نشانی یا علامت کے آتے ہیں، اور حرام یعنی محترم یا مقدس اس کی تعظیمی صفت ہے۔ یہ نام اس خاص مقام کا بھی ہے جو مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور خود سارے مزدلفہ کو بھی مشعر الحرام ہی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ مزدلفہ مکے سے کوئی 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا ادا کی جاتی ہے، اور حاجی خطبہ حج سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں،
اور یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت نماز قصر جمع کر کے یہ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفتاب کے بعد منا جایا جائے۔ میدان عرفات اور مزدلفہ میں تمام تر وقت توبہ و استغفار، عبادت و انابت میں صرف ہوتا ہے، اور مشرقی اور مغربی، کالے اور گورے باشندے ایک ہی طرح کے لباس میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یکساں نغمہ توحید جاری و ساری ہو جاتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر آگے فرمایا گیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس طرح یاد کرو اس کو، اللہ کو۔ کما کے معنی آتے ہیں جیسا کہ، ہداکم کے معنی آتے ہیں ہدایت تمہیں اس نے دی ہے، یعنی حج کی ادائیگی اور عبادت اور ریاضت کے طور طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ادا ہونی چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں وذکر اللہ نے یاد دلا دیا کہ موسم حج رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں ہے، جاہلی قوموں کے میلوں اور ٹھیلوں کی طرح روشنی و آتش بازی کے لیے نہیں ہے، خواب غفلت میں پڑے رہنے کے لیے نہیں، فقری یا قصیدوں اور شعر و شاعری میں صرف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ذکر و عبادت الہی کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ وَإِن کے معنی یہاں پر ہوگا ورنہ، ان کا اصل معنی تو اگر ہے لیکن یہاں ورنہ کے معنی کیے جائیں گے، یا جبکہ کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اور کنتم، تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، یا اول ہدایت اور نزول اسلام سے پہلے۔ ہا کی جو ضمیر ہے ہدایت اور اسلام کی طرف جاتی ہے، لمن الضالین، ضرور تھے بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ، یعنی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تم لوگ جہالت اور تاریکی کی اتاہ گہرائیوں میں تھے، یہ معنی آتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ ثم کے معنی پھر، ترتیب کلام کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور۔ افیضوا، تم سب لوگ پلٹو، نکلو، واپس ہو جاؤ، اس کے معنی جیسا کہ کہا جاتا ہے فاض الماء کے معنی ہے پانی کا جاری ہونا، یہاں معنی ہے نکلنا، واپس ہونا۔ من حیث کے معنی آتے ہیں جہاں سے، افاض الناس کے معنی وہیں سے تم لوگ بھی پلٹ جاؤ۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قریش کے گھڑے ہوئے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہمیں حج میں عرفات کی حاضری کی کیا ضرورت ہے، وہاں تک سب کے ساتھ جانا ہمارا علو شان کے منافی ہے، ہمارے لیے مزدلفہ تک جانا کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی اس آیت میں واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ واستغفر اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ سے معافی چاہو، گناہ کی بخشش طلب کیا کرو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے معنی آئے، اور غفور وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ رحیم کے معنی تو آپ جانتے ہیں، رحم فرمانے والا، مہربان۔ ناظرین گرامی اگر زاد راہ کی بغیر حج کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ایام حج میں رزق حلال اور پاکیزہ روزی کمانے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ مناسک حج ادا کرتے وقت جہاں صبر و تحمل، احسان و مروت کا درس دیا جا رہا ہے، وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تاکہ حج کرنے والا کتابی زندگی کا نیا ورق الٹ کر سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرے۔ ناظرین گرامی وقت چلا ہے، مجھے اجازت دے، پھر ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔